درس فقہ میں ہم سب کو شرکت کی سعادت عطا فرمائے۔ ہم نے اسلام کا جو خوبصورت نظام تصور طہارت اور پاکیزگی ہے اس پر گفتگو کا سلسلہ شروع کیا۔ کل آپ نے وضو کے مسائل سماعت کیے، آج ہم غسل کی بات کریں گے۔ اسلام نظافت، پاکیزگی، طہارت کا حکم دیتا ہے، اور اللہ رب العزت نے قرآن مجید فرقان حمید سورہ مائدہ میں ارشاد فرمایا وَإِن كُنتُمْ جُنُبًا، اور اگر تم جنبی ہو، ناپاک ہو، فَطَّهَّرُوا، تو غسل کرو، یعنی خوب پاک ہو جاؤ۔ اسی وجہ سے اسلام نے اپنی طہارت اور پاکیزگی کے وہ اصول وضع کر دیے جس پر ہماری ساری عبادات کا ڈیپینڈ ہے۔ طہارت یوں سمجھیے چابی ہے عبادات میں داخل ہونے کی، پہلی شرط ہے۔ اسی بنیاد پر اسلام نے وضو ہو یا غسل، ان تمام پیرائے میں طہارت اور پاکیزگی اپنانے کا حکم دیا۔ گرامی کے حضرات، انسان پر غسل جب فرض ہو جائے کسی سبب کی بنیاد پر یا سوتے ہوئے، تو ایسی صورت میں پاکیزگی حاصل کرنے میں تاخیر نہیں کرنی چاہیے، اور تاخیر کرنے میں گناہ ہے۔ حدیث میں آتا ہے جس گھر میں ناپاک ہو اس میں رحمت کے فرشتے نہیں آتے۔ لہذا اگر اتنی دیر کر دے کہ نماز کا وقت آ گیا، اب نہانا فرض ہوگا، اگر اس نے اب غسل نہ کیا تو وہ گنہگار ہے۔ اس لیے پاکیزگی اور طہارت میں اسلام نے یہ حکم دیا۔ ایسے ہی اگر رمضان میں رات میں ناپاکی کی حالت ہے تو فجر کے طلوع ہونے سے پہلے نہا لیں، یا اگر ٹائم تھوڑا ہے، آنکھ کھلی، غسل فرض ہے، تو جلدی سے غرارہ کر لے، ناک میں پانی ڈال لے اور وضو کر کے سحری کھا لے اور فوری بعد پھر غسل کرے۔ جس کو نہانے کی ضرورت ہو وہ مسجد میں نہیں جا سکتا، طواف نہیں کر سکتا، قرآن مجید کو چھو نہیں سکتا، قرآن مجید کو زبانی نہیں پڑھ سکتا، کسی آیت کو لکھ نہیں سکتا، کسی آیت کو چھو نہیں سکتا، کسی انگوٹھی یا کسی جگہ پر قرآن کا کوئی جملہ لکھا ہو اس کو بھی ہاتھ نہیں لگا سکتا، اس لیے کہ ناپاکی کی حالت میں قرآن کا کچھ حصہ زبانی پڑھنا یا چھونا یہ سب قسم منع ہے۔ ویسے بھی بے وضو ہم قرآن کو نہیں چھو سکتے، اور غسل کی حالت میں تو انسان جب اس پہ غسل فرض ہوتا ہے احتیاط زیادہ بڑھ جاتی ہے، اور اس کو حتی الامکان پاکیزگی کی طرف جاتے ہوئے پاک پانی سے غسل کرنے کی کوشش فوراً کرنی چاہیے، اور غسل کرتے ہوئے جس پانی کا استعمال کیا جائے گا وہ مستعمل نہ ہو۔ اگر کسی ٹب میں کسی میں پانی ڈالا اور پھر اس میں ہاتھ ڈال کے ڈبہ نکالا، اب اگر وہ اس سے نہا بھی لے گا تو پاک نہیں ہوگا، اس لیے کہ جب ہاتھ ڈالا ڈبہ نکالنے کے لیے تو اس کے ہاتھ کی وجہ سے وہ پانی استعمال ہو گیا۔ اور یہ وہ ضروری مسائل ہیں جن کا جاننا ضروری ہے۔ ایک شخص صرف پانی اپنے اوپر ڈال کے نہا کے سمجھتا ہے شاید میں پاک ہو گیا۔ اسلام نے پاکیزگی کے اصول بتائے ہیں، اسی لیے ہم وقتاً فوقتاً یہ مسائل ذکر کرتے ہیں۔ پہلے بھی کورس ہوا، ایک صاحب نے کہا کریم صاحب 50 سال ہو گئے منو یہی مسئلہ پتہ ہی نہیں۔ میں کہا ہمارا مقصد یہ ہے کہ چلیں اوور آل بات کی جائے تو سب کو پتہ چلے۔
اگر ڈبے میں یا کسی ٹب میں پانی ڈالا ہے تو ہاتھ بغیر دھلے اس میں نہیں ڈال سکتے. اگر ضرورت پڑے تو پہلے ہاتھ دھو لیں, پھر اس میں ڈبہ وغیرہ نکالیں, پھر نہائیں. ادروائز آج کل شاور سے نہاتے ہیں. تو بہرحال اگر ایسی صورت بھی ہو گھروں میں سردیوں میں خاص طور پہ گرم پانی کے ساتھ, تو پھر پانی کو غسل سے پہلے کسی بھی ہاتھ دھونے میں کسی چیز میں استعمال نہیں کرنا, وگرنہ بعد میں اسے غسل نہیں ہوگا. غسل کرنے کے لیے سنت طریقہ, یعنی انسان پاک کیسے ہو, کس طرح اس نے پاکیزگی حاصل کرنی ہے. جب اس پہ غسل فرض ہے تو لہذا پہلے نیت کر لے پاک ہونے کی, اور اس کے بعد اپنے دونوں ہاتھوں کو گٹوں تک 3 بار دھو لے. اس کے بعد پھر ناپاکی کی جگہ کو دھوئے, استنجا کرے. مکمل نجاست اتارنے کے بعد پھر وضو کرے, جیسے کل ہم نے پورا وضو کا ذکر آپ کے سامنے کیا. وضو کے اندر اسی طرح اپنے منہ میں پانی ڈالے 3 مرتبہ, ناک میں پانی ڈالے, چہرہ دھوئے, اپنے ہاتھ کونیوں سمیت سر کا مسا, یہ سارا پاؤں دھونے تک مکمل وضو پہلے کر لیں. اس کے بعد پھر 3 مرتبہ پانی دائیں طرف ڈالے, اسی طرح پھر 3 مرتبہ بائیں طرف ڈالے, پھر پورے جسم پر. نہانے میں نہ قبلے کی طرف چہرہ کرے نہ پشت کرے, اور اخفاء کے ساتھ مخفی جگہ پر غسل کیا جائے. غسل کے اندر 3 فرض ہیں. ایک ہے کلی کرنا, یعنی اگر روزہ نہ ہو تو غرارہ کر لیں, اگر روزہ ہے تو صرف کلی کر لیں, اور اپنے انگلی سے دانت صاف کر لیں. مسواک ہے تو مسواک سے کر لیا جائے. تو عموماً گھروں میں اگر روزہ نہیں ہے تو پھر پیسٹ وغیرہ بھی لوگ کر لیتے ہیں, اچھی طرح کی جائے. اس کی وجہ کہ یہ غسل ہے, اور غسل میں کہا گیا فطہرو. وضو میں ہم ویسے بھی منہ میں پانی ڈالا اور پھینک دیا, لیکن غسل میں دانت کی ایک جو کھڑکی ہے درمیان میں تھوڑا تھوڑا فاصلہ, اس کے اندر تک پانی پہنچانا فرض ہوتا ہے. دیکھیں کتنا اہم مسئلہ ہے. اگر کوئی چھالیا کھاتا ہے, کوئی پان کھاتا ہے, یا کوئی ایسی کنڈیشن جس سے درمیان میں یا گوشت کھایا ہوا ہے, ریشے پھنسے ہیں, اور اس نے بس منہ میں کلی کی اور غسل کر کے بعد میں وہ ریشے نکال رہا ہے, اس کا غسل ہوگا نہیں, کیونکہ وہ حصہ تو اس کا گیلا رہا ہوا ہی نہیں. ٹھیک ہے, اگر دانت میں ریشے پھنسے ہیں گوشت کے کسی کے, یا کوئی پان یا چھالیا کھاتا ہے, وہ حصہ دانت کے اندر ہی ہے, تو اس نے بس فٹافٹ منہ میں پانی ڈالا اور غرارہ کیا, اور جلدی سے وہ ناک میں پانی ڈالا اور پانی بہایا, چلو جی غسل. بعد میں باہر آ کے اپنی دانت میں سے ریشہ نکالتا ہے تو اس کا غسل نہیں ہوگا, کیونکہ غسل میں فرض ہے کہ دانت کی ایک کھڑکی کے اندر سے پانی گھمانا ہے. اور اس کے لیے کیا ہے, مسواک کر لی جائے. روزہ ہے تو, اگر روزہ نہیں ہے تو ٹوتھ پیسٹ کر لیں اچھی طرح, تاکہ پانی اندر سے اچھی طرح گزر جائے. دانتوں اور جڑ کی جڑوں سے لے کے اوپر تک ہر طرف سے پانی گزارنا ضروری ہے. اور اسی طرح جب دانت کے اندر ایک چیز پہ پانی گزارنا ضروری ہے, اگر کوئی چیز کھائی ہے ایسی جو دانت پہ چپکی ہے, اس کو اتارا جائے تاکہ اس تک لازمی پانی کا اثر پہنچے, کیونکہ یہ غسل فرض ہے. اسی طرح ناک میں پانی ڈالے, اگر کوئی چیز یہاں لگی ہے تو اس کو اتارے ناک سے, اور اچھی طرح پانی. اگر روزہ نہیں ہے تو پھر پانی کو سونگھ کر اوپر لے کے تک جائے. اگر روزہ ہے تو بعد احتیاط کے طور پر تھوڑا سا پانی اوپر لے کے جائے, اور پھر ساتھ ہی وہاں سے پانی نکال کر, تاکہ اس کا یہ جو فرض ہے ناک میں پانی ڈالنا, اس کی بھی تکمیل ہو. اس کے بعد تمام ظاہر بدن پہ پانی ڈالنا ہے. ایک پرزے روگٹے پر پانی کا گزرنا ضروری ہے. کسی بھی اعتبار سے کوئی جگہ رہ نہ جائے. اگر ایک مرد وہ بال اس کے لمبے ہیں تو اس پر لازم ہے کہ بندھے ہوئے بالوں کو کھولے گا اور پانی اس کی ایک جڑ تک پہنچائے گا. اور اگر اس کے بال جو ہیں بندھے رہے یا اندر تک پانی نہیں پہنچا,
اوپر سے پانی پہنچا بھی دے ڈال بھی دے تو وہ پاک نہیں ہوتا. ہمارا نا مزاج بڑا عجیب ہوا ہے. میں ایک جگہ گیا تو وہاں ایک بندے کے اتنے بڑے بال, کہتا ہے جی یہ حضرت دی کرامت دساں. میں کہا کی؟ کہتے 30 سال تو نہائے نہیں. میں کرامت ہے. ہمارا مزاج عجیب ہو چکا ہے. ہم ایک بندے نے کہتا جی اینے نا 50 سال تو بال ہی نہیں کھولے. تو میں کہا یہ مرد پر تو لازم ہے کھولنا بھی لازم ہے اور پانی پہنچانا بھی لازم ہے. میں تو پلیت ہے اور تو کہتا ہے یہ ولی ہے. مزاج چینج کیجئے. جو شریعت کی باتیں ہیں اس میں کمپرومائز نہیں ہے. وہ میرے اور آپ کے کہنے سے تھوڑی ہوگا. تو وہ بال کھولنا بھی فرض ہے, اس میں پانی ڈالنا بھی فرض ہے, اور اندر تک اگرچہ کوئی کہے کہ میں بند بالوں میں پانی پہنچا دوں گا, تو پہنچا بھی دے گا تو شریعت کا حکم ہے اس کو کھولنا لازم ہے. یہ شرع کا حکم ہے. نور الاعضاء کے اندر حاشیہ تحتاوی میں اس میں طویل بحث ہوئی. تو لہذا بالوں کو کھول کے پانی اندر ڈالا جائے گا. غسل فرض میں ایک ایک بال کی تہ تک پانی پہنچانا ضروری ہے. اگر باہر نہیں ویسے پانی ڈالا اور کچھ اوپر سے گزر گیا کچھ نہ گزرا تو پھر بندہ پاک نہیں ہوگا, ناپاکی کی حالت میں رہے گا. اسی طرح اگر کانوں میں کوئی چیز ہے تو اس کو اتارا جائے. آنکھوں, منہوں, مونچھوں میں, داڑھی کے بالوں کی نوک تک, کان کا ہر پرزہ, ٹھوڑی, گلے کے جوڑ تک, بغلیں اور ہر مقام تک پانی کا پہنچنا ضروری ہے, تاکہ غسل ایک سوئی کے ناکے کے برابر بھی جسم میں جگہ خالی رہ گئی تو پھر اس کا غسل نہیں ہوگا. البتہ اگر کسی کا کوئی زخم ہے, پٹی بندھی ہوئی ہے, تو وہ نہیں وہ کھول سکتا اور غسل بھی فرض ہو گیا. اب اس صورت میں شرع نے اجازت دی ہے آپ باقی بدن کو دھوئیں. جیسے یہ ہاتھ ہے, جیسے یہاں پٹی بندھی ہے تو اتنے حصے پہ ہاتھ گیلا کریں اور اس کے اوپر مسح کر لیں تو پھر آپ پاک ہو جائیں گے. کیونکہ یہ عذر آ گیا. اگر کوئی زخم ہے, پٹی ہے, کسی بھی جگہ پاؤں پہ, ٹانگوں پہ, کہیں باقی حصہ دھو لیں, اس حصے پہ ہاتھ گیلا کر کے آپ مسح کر لیں, پھیر دیں, اس سے بھی آپ جو ہے وہ پاک ہو جائیں گے. لہذا شرع نے اس میں بھی اجازت دی ہے. باقی ناخن وغیرہ پر جیسے خواتین آٹا گوندتے ہوئے آٹا گھس جاتا ہے, یا جو نان بناتے ہیں ان کا بھی آٹا, یا لکھنے والے کا, یا جو پینٹ کرتے ہیں ان کے جسم پہ اکثر پینٹ لگ جاتا ہے تو پھر اس کی وجہ سے پانی نیچے تک نہیں پہنچتا, یا جو مختلف کارپینٹر وغیرہ ہیں یا اس طرح کا کام کرتے ہیں ان کے لیے ضروری ہے کہ وہ اپنے ہاتھ پہ لگا ہوا پینٹ یا ایسی چیز جس کی وجہ سے پانی کھال تک نہیں جا رہا اس کو کھرچ کے جیسے پہلے اتارے, اس کے بعد پھر ان کی غسل ہوگا. ادروائز ان کا غسل نہیں ہوگا, کیونکہ غسل میں یہ فرض اور شرط ہے, لازم ہے کہ بالوں کی تہ تک پانی کو پہنچایا جائے. ادروائز غسل نہیں ہے اور بندہ پاک بھی نہیں ہوگا. شرعی مسئلے کے مطابق اس کا اہتمام کرنا ضروری ہے. غسل کے دوران کوئی دعا نہیں پڑھتے کیونکہ عموماً سطر کھلا ہوتا ہے, اس میں کلام بھی کرنے کی اجازت نہیں ہے. جیسے کل میں نے وضو میں آپ کو دعائیں بتائی تھیں, وہ وضو میں ہیں, اور اگر کوئی شخص پہلے کپڑوں کے ساتھ وضو کر کے پھر غسل کی طرف جاتا ہے تو وہ دعائیں پڑھ سکتا ہے. ادروائز غسل کے دوران دعائیں وغیرہ نہیں پڑھی جاتی کیونکہ صدر کھلا ہوتا ہے. اس کے علاوہ غسل جب فرض ہو تو انسان کو تاخیر کرنے کی بجائے فوراً اسی انداز میں غسل کرنا ہے. جیسے یہ پورا طریقہ میں نے آپ کو غسل کا بتایا ہے, ایسے ہی اگر آپ کے قریب کسی کی ڈیتھ ہو جائے اس کو بھی آپ ایسے ہی غسل دیں گے. اس میں لوگ ڈھونڈتے ہیں پروفیشنل بندہ, جی کریمی صاحب مل نہیں رہا, تو میں کہتا ہوں اللہ کے بندو آپ خود نہیں نہاتے تو ان کو غسل دے دو. اس کا بھی سیدھا صحیح طریقہ ہوتا ہے. اگر کوئی مسلمان دنیا سے چلے جائے, مرد یا عورت کو غسل دے گی, مرد کو غسل دے گا. اس کا وہی طریقہ ہے ایسے کہ آپ پہلے اسی طرح ناک وغیرہ میں روئی ڈال دیتے ہیں تاکہ پانی نہ جائے, اور اسی طرح پہلے وضو کرواتے ہیں, چہرہ دھو دیں, ہاتھ دھو دیں, مسح کروائیں, پاؤں دھو دیں. اس کے بعد جیسے آپ کو میں نے غسل کا طریقہ 3 ڈبے یہاں دائیں طرف, 3 ڈبے بائیں طرف, پورے جسم پہ ڈبے ڈال کے پانی کے اور صابن لگا کے اور ان کو صاف کر دیں. یہ ثواب بھی ہے اور ہمیں اپنے پیاروں کو خود غسل دینا چاہیے. ایک اولاد اپنے باپ کو غسل دے گی ہے تو وہ غسل ہے. یہ جو پروفیشنل بندہ آیا تو خود محبت سے غسل دینا یہ اسلامی شعار بھی ہے اور ہمارا حق بھی ہے.
کوئی رشتہ داروں میں کوئی فوت ہو جائے تو یہی طریقہ ہے جو میں نے ابھی آپ کو بتایا کہ جیسے آپ خود نہاتے ہیں یا غسل کرتے ہیں، اسی طرح جب کوئی فوت ہو جائے تو اس کو بھی اسی طرح غسل دیا جائے تاکہ یہ سارے ارکان کی تکمیل بھی ہو، طہارت اور پاکیزگی. اور یہی اسلام کا خوبصورت طریقہ ہے کہ جب مومن دنیا سے جاتا ہے تو طہارت اور پاکیزگی کے دامن کے ساتھ جاتا ہے، پاک ہو کے جاتا ہے، اس لیے کہ قبر میں پہنچے گا تو سرکار کا دیدار ہونے والا ہے. تو وہ تیاری کرواتے ہیں ہم اس کو غسل پہ اور اس کو کفن پہنا کر اور ہار ڈال کے پھولوں کے، اور پھر اللہ رب العزت کا نام اور کلمہ شہادت پڑھتے ہوئے ہم رب کی بارگاہ میں حاضر ہوتے ہیں. جب غسل ہو جائے تو اس کے بعد پھر درود پاک پڑھ لیں، کوئی بھی دعا آتی ہے وہ پڑھ لیں، تو دوسرا کلمہ پڑھ لیا جائے. تو اس انداز میں پھر یہ غسل کے بعد انسان کے لیے ساری چیزیں جائز ہو جاتی ہیں. یعنی غسل سے پہلے تو جب غسل فرض تھا زبانی قرآن بھی نہیں پڑھا جا سکتا، تو اب تو اس کے بعد وہ یہ ساری چیزیں اسی انداز میں کر سکتا ہے. دعا ہے اللہ تعالی ہم سب کو شریعت کے